کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. پیدا ہونے سے لے کر موت تک کچھ اعمال دیے گئے ہیں، یہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ، ہاں، کہ پھر اس کے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑے، ہم اس کے عادی ہیں. محنت کرتے کرتے یہ چیز عادت میں آ جاتی ہے. تو میں نے کہا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام کے عادی بنائیں کہ یہ کام ہمارے اوپر بوجھ نہ رہے، بلکہ یہ کام ہماری زندگی کا کام بن جائے. ہاں، زندگی کا کام بنے. اگر یہ کام نہ ہوا تو اندر کمی محسوس ہو دل میں، جیسے پیاسے کو پانی نہیں ملا، بھوکے کو کھانا نہیں ملا، ایسا اسے تعلق پیدا کرے، عادی بنے. اس کا یہ ہدایت ہے ہم کو. ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے جو جان اور مال کی طاقت ہم کو دی ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. جان کی طاقت ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھیں، سب بدن، یہ جانی طاقت کہلاتی ہے. یہ نعمت ہے. آدمی تندرست ہے، اس میں طاقت ہے، بڑی نعمت، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہ بڑی نعمت. ایسے ہی مال، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. عمر کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، مال کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. کم زیادہ دینا تو حکمت کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوٹا ختم ہو گیا ہے کہ اب ہے نہیں، آئندہ کوٹا آئے گا تو ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم دنیا میں ایک خاص مقدار سے اس کو اتارتے ہیں. جی ہاں، تو جانی اور مالی طاقتیں جو دی ہے یہ بڑی نعمت ہے. اور جس طرح یہ نعمت ہے، اسی طرح یہ جانی مالی طاقت اللہ کی امانت بھی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. ہاں، بدن کی تندرستی ہو کہ اللہ کی امانت ہے، مال ہو کہ اللہ کی امانت ہے، اولاد ہے کہ اللہ کی امانت ہے. یہ کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے دی ہے، ہاں، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں دی ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، امانت ہے. حکومتیں اپنے کارکنوں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی دیتے ہیں، تو وہ سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نہیں. بندوق بھی دیں گے تو شکار کرنے کے لیے کہ نہیں، حکومت کے کام کے لیے دیے. جو بھی چیز ان کے پاس ہے حکومت کی، وہ حکومت کے کام کے لیے. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی سپاہی کی زندگی، سپاہی کے بعد جو کچھ ہے وہ سرکاری ہے، وہ سرکاری کام کے لیے ہے. حکومت کا ہے، حکومت کے کام کے لیے اس کے پاس ہے، اس کو حکومت کا ہی کام کرنا ہے، دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا. ایسے مسلمان کہ مسلمان کو جو چیزیں دی ہے وہ اسلام کے لیے دی ہے، دوسرے کام کے لیے نہیں دی ہے. غیر اسلامی کام کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ ہمارا مزاج بنے کہ ہم ایک اللہ کی امانت، جان اور مال، یہ بھی امانت، اور اس سے بڑی امانت اللہ کا دین، کہ دین اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے یقین کے ساتھ. اس لیے کہ جب کام ختم ہو جائے گا تو اس کا حساب آئے گا، اور فرشتہ قبر میں پوچھے گا کہ ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے، کس دین پر رہے، کس دین پر مرے، اپنا دین بتاؤ. یہ امانت ہے.
تو دین بھی امانت ہے، مال جان بھی امانت ہے، اور اولاد بھی امانت ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اپنی اولاد کو کہاں لگا رہا ہے؟ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اولاد کس لیے پیدا ہوئی؟ ہم بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، ہماری اولاد بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، کیوں کہ وہ تو اسی کام کے لیے آئی کہ اس کے کانوں میں کہ اذان اور اقامت کا ہو۔ سنت ہے ہماری اسلام میں کہ اپنے اولاد پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کا ہو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، جی ہاں، اس کی دینی تعلیم تربیت کرو۔ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ پیدا کرنے والا تو اللہ، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ زندہ آوے، مردہ آوے، بولتا آوے، گونگا آوے، اندھا، یہ قدرت، اس میں کسی کو دخل نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جب پیدا ہو گیا تو کہ پیدا ہو گیا تو محمد الرسول اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ والی لائن چلے گی۔ ہاں، پیدا ہوتے ہی وہ کیا کہ اس کے کانوں میں اذان کہو، اقامت کہو، اچھا نام رکھو، بولنا سیکھے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جی ہاں، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، لڑکے کو لڑکے کے کپڑے پہناؤ، شروع ہو جائے گا۔ ہاں، محمد رسول اللہ یہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ کہاں تک کہ قبر میں اتارنے تک۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ اتارنے والے کو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر کے اتارنے والے اس کو اتارے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے پر یہ امانت جا رہی ہے ہمارے کندھوں پر سے۔ یہ ترتیب ہے زندگی کی، پیدائش سے لے کر کے موت تک اسلام۔ جی ہاں، اب زندگی کے درمیان میں جو بھی کام کرے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ نماز پڑھے تو اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھے، حج کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ رکوع میں جاوے تو، سجدے میں جاوے تو، حج میں جاوے تو، دکان میں جاوے تو، کھیتی میں جاوے تو، مزدوری میں جاوے تو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس لیے اس کو سیکھے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آوے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، یاد رکھو، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ہم نہیں نہیں نہیں، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم دنیا دار کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو دنیا دار ہیں، وہ بیچارے اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہماری کیا شان ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی حکم کو ماننے والا، حکم کو پورا کرنے والا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ میرا بندہ ہے، حکم پورا کرنے والا، حکم لے کر کے چلنے والا، حکم لے کر زندگی گزارنے والا۔ ہاں، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اللہ نے اس کا نام رکھا ہے مسلم، اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا، بات ٹالنے والا نہیں، بات ماننے والا۔
تو یہ ہماری شان ہے، مسلم، سر سے لے کر کے پاؤں تک مسلم۔ یہ پولیس کو دیکھتے ہیں نا آپ، سر سے لے کر پاؤں تک پولیس۔ کتنا ہی بڑا مجمع ہو، شادی کا ہو، جنازے کا ہو، تبلیغ کا ہو، پولیس کا آدمی اگر کھڑا ہے، چھوٹے بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، بچہ کیا کہے گا؟ پولیس۔ ہاں، کہ یہ پولیس ہے، وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہے۔ یہ مسلم کے سر سے پاؤں تک مسلم۔ کیوں؟ کہ اپنے مقام کی حفاظت کے لیے اور اپنے مرتبے کی حفاظت کے لیے اس کو ایسا بننا پڑے گا۔ بتا دے گا اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہے۔ ہاں، جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو پوری حکومت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، کہ ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی پر نہیں ہے اور اس کو کوئی مارے کوئی بات نہیں۔ وہ ڈیوٹی پر ہے تو کہ پھر وہ حکومت کا ہے۔ ہاں، اس کی حکومت مدد کرے گی۔ ایسے ہم اپنی ڈیوٹی پر ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں تو ہماری مدد نہیں ہے۔ مقام کا تو یہی مطلب ہے، مرتبے کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی ہم نے مرتبہ دیا ہے۔